چلا جائے اور قبر میں چلا جائے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، دو فرشتوں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اسی مومن کی نیابت اسی مومن کی نیابت میں آپ نے عمل کو انجام دینا ہے کہ یہ وہ مومن یہ عمل انجام دے رہا ہے، آپ نے میری تحمید بھی کرنی ہے، آپ نے میری تمجید بھی کرنی ہے، آپ نے میری طرف سے صدقہ بھی دینا ہے، آپ نے میری طرف سے یعنی اسی بندے مومن کی طرف سے ہر نیکی انجام دینی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس وقت تک یہ کام انجام دینا ہے جب میں خدا اس کو قبر سے اٹھا کر جنت کے اعلیٰ مقام تک نہ پہنچا دوں۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اگر یہ ایسا ہو جائے، کبھی کبھی انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو پھر میرا نامہ اعمال بند ہو جائے گا۔ یہ اس کا نامہ اعمال بند ہوگا جس نے کچھ کیا نہیں ہوگا، جس نے کچھ نہیں کیا۔ اگر صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے، مثال کے طور پر کسی غریب کی مدد کی ہے، ہم یہاں پر دراصل اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایک جملہ کہہ دوں، ہم سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کچھ میرے پاس مال بنا، میں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دے دوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دے دوں، نہیں، اللہ کی راہ میں دینا ثواب رکھتا ہے۔ سب سے پہلا جو ثواب، جو سب سے پہلی زیادہ قیمت جو انسان کو ملتی ہے وہ کہاں پر ملتی ہے؟ جب انسان اپنے ماں باپ کے اوپر وہی چیز خرچ کرے تو سب سے پہلے انسان اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، دوسرے نمبر پر اپنے بیوی بچوں کے اوپر، تیسرے نمبر پر ہمسایہ محلہ دار، چوتھے نمبر پر اپنے شہر کے لوگ، رشتہ دار اور محلہ دار شہر کے لوگ، پھر اگر کوئی بچ گیا ہے تو اب اللہ کی راہ میں دو، اب اگر کچھ بچ گیا ہے تو اللہ کی راہ میں دے دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے رشتے چھوڑ کر اللہ کی راہ میں دے دو۔ اب ایک بندہ اگر دیکھا، انسان سوچتا ہے، حتماً آپ بھی سوچتے ہیں کہ ایک بندہ حج پہ چلا گیا، دوسرا بھائی بھوکا، ایک بندہ حج پہ چلا گیا، دوسرا بھائی بھوکا، کیا آپ کی نظر میں وہ حج قبول ہے؟ نہیں، کوئی قبول نہیں ہے۔ وہی حج کے اوپر جو اس نے پیسہ لگایا تھا، اسی پیسوں کی وجہ سے اگر اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرتا تو یہاں پر ایک حج نہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک ایک سانس کے بدلے میں اللہ ایک ایک حج کا ثواب دیتا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پہ۔ اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کو راضی کرتے پھرو گے، مخلوق ناراض رہی تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کو راضی کرتے کرتے کتنے لوگوں نے امتحانات دیے، اللہ کو راضی کرتے کرتے کتنے لوگوں نے امتحانات دیے۔ یہاں پہ انسان کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی مشکل آئی نہیں، میری زندگی میں کوئی مشکل، میں نے مشکل کو دیکھا ہی نہیں کہ مشکل ہوتی کیا ہے۔ یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہیں اللہ کی ناراضی کا سبب تو نہیں ہو آپ۔ یہ جو اللہ نے تمہیں پریشانی دے کر آزمایا ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا جاؤ خوشیاں میں نے تمہیں اتنی دے دیں، جاؤ مال تمہیں اتنا میں نے دے دیا، جاؤ تمہیں میں نے پریشانی کے نزدیک آنے ہی نہیں دینا۔ دیکھتا ہوں تو کر کیا سکتا ہے، دیکھتا ہوں تو کر کیا سکتا ہے۔ اگر انسان پریشان ہو، کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، پھر اللہ بھی کہتا ہے اب دیکھتا ہوں کہ تو کس کے دروازے پر جاتا ہے۔ تمہیں جو میں نے مشکل دی ہے، اب پریشانی آ گئی، کوئی بندہ مریض ہو گیا، اب دیکھتا ہوں تو کس کے دروازے پر جاتا ہے۔ میرا اللہ بیماری یہ مرد تیری طرف سے آئی، وسیلہ کوئی طبیب ہے، میرا اللہ وسیلہ طبیب ہے، شفا دینے والی تیری ذات ہے۔ یہاں پر انسان امتحانات میں گرفتار ہوتا ہے، امتحانات میں گرفتار ہو جائے، اللہ ہمیں پھر کیا کرے؟ اس امتحان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ یہ اس امتحان میں آپ کے حضور پیش ہو جاؤں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر نبی، اللہ ایسی طاقت دی ہوئی تھی
حضرت ایوب علیہ السلام مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، طاقت بھی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کا فرشتہ آیا، کہا اللہ کا نبی، اللہ کی نعمات آپ کے پاس تھیں، اب اللہ چاہتا ہے تمہارا امتحان لے، اب اللہ چاہتا ہے تمہارا امتحان لے۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے امتحان کے لیے قبول کیا کہ میں اللہ کی راہ میں امتحان دوں۔ اب کسی نے آ کر خبر دی سیلاب آیا ہے، آپ کے سارے جانور بہہ گئے۔ پھر کسی نے آ کر خبر دی فلاں آپ کا نقصان ہو گیا۔ پھر کسی نے آ کر خبر دی مرض آ رہا ہے، اور اسی مرض میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد مریض ہوئی۔ اسی مرض میں اللہ نے حضرت ایوب کی اولاد کو واپس لے لیا، اولاد واپس لی۔ پھر حضرت ایوب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ 12 بیٹے حضرت ایوب علیہ السلام کے گئے، پھر حضرت ایوب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام امتحانات دیتے جا رہے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ کہتے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ زبان سے کہنا اور امتحان کو قبول کر کے کہنا اور ہے۔ اب جب مرض میں مبتلا ہوئے، جو بھی مرض تھا، برس کا مرض تھا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، وہیں شہر کے لوگ ہمسایوں نے کیا کیا، اے حضرت ایوب تو ہمارے اس محلے سے، ہماری اس بستی سے نکل جا، اب ہمیں آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نکالا گیا۔ جب نکالا گیا پھر جنگل میں آ کر زندگی گزاری۔ وہیں پر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کیا کہتی تھی، اب میں جاتی ہوں رستے پہ، کسی رستے پہ بیٹھتی ہوں، کوئی مومن، کوئی بندہ خدا میری مدد کرے گا، اسی سے ہم زندگی بسر کریں گے۔ پھر یہاں پر ایک بندہ گھوڑا سوار آیا، کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تو اس طرح کرو، آپ ایک بال اپنا مجھے دکھا دو، تمہیں اتنا مال دوں گا، تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پر جب کہا نا کہ ایک بال، اپنے سر کا ایک بال دکھا دو، تمہاری میں اتنی مدد کروں گا، تمہیں پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب حضرت ایوب کی زوجہ نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی میں پہلے اپنے شوہر سے اجازت لوں، میرے شوہر کیا کہتے ہیں۔ جب حضرت ایوب کی زوجہ نبی خدا کی خدمت میں آئی نا، کہا نبی خدا، ایک بندے نے یہ درخواست کی، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے سر کا ایک بال دکھاؤ۔ یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں میرا اللہ اب میری بس ہے، میرا اللہ اب میری بس ہے، اب میں اور امتحان نہیں دے سکتا۔ میرا اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زوجہ، میری حرمت، میرا حرم، میرے حرم کے سر کا ایک بال کوئی اور دیکھے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ تو تھا حضرت ایوب کا صبر، یہ تو تھا حضرت ایوب کا صبر۔ کہاں کتنے حضرت ایوب اکٹھے کریں کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک صبر کی قیمت نہیں ہے۔ آج ہوگی 4 محرم، جو حالت ہے آرام کے ساتھ مسائل پڑھوں گا۔ 4 ماہ محرم ہے، کربلا والوں نے ایسے ایسے امتحانات دیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی۔ ہر ماں کی یہ حسرت ہوتی ہے، ہر باپ کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی بچہ ہے، جوان ہوگا، میں اس کی خوشیاں دیکھوں گا۔ لیکن کربلا کی ماؤں نے عجیب یہ قدرت دکھائی، عجیب یہ طاقت دکھائی۔ کربلا کی مائیں اپنے اپنے بیٹوں کو کہتی تھیں ہاں بچہ، کل کا سورج طلوع ہو، کہیں ایسا نہ ہو آپ زندہ رہ جاؤ اور حسین کے اوپر اپنے آپ کو قربان نہ کرو۔ یہیں پہ آج 4 ماہ محرم میں آج حضرت مسلم ابن عقیل کے 2 شہزادوں کا ذکر کروں گا۔ جب حضرت مسلم کوفہ میں آئے نا،
18,000 لوگوں نے ایک دفعہ میں حضرت مسلم کی بیعت کی۔ یہاں پہ 2 روایات ہیں، جب 18,000 نے بیعت کر لی، جب حضرت مسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے تھے 18,000، جب عشاء کی نماز مکمل کی تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں پہ ایک روایت کہتے ہیں جب 18,000 نے مسجد کو چھوڑا نا، وہیں پہ حضرت مسلم کے دونوں شہزادے بچھڑ گئے۔ یا دوسری روایت کہتی ہے کہ حضرت مسلم کے بچے ساتھ تھے، پھر حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں کو لے کر کوفہ کی کبھی کسی گلی، کبھی کسی گلی، کبھی کس گلی، یہاں پر ہر جوان، اب بھی بچوں والے بیٹھے ہیں، اگر کسی ایسے غریب شہر میں، کبھی کسی ایسے شہر میں جہاں پہ کوئی آپ کا جاننے والا نہ ہو، دشمن بھی ہوں، آپ کے 2 بیٹے ساتھ ہوں، آپ کوشش کرتے ہیں مجھے کوئی پریشانی آ جائے، میرے بچے بچ جائیں۔ یہاں پہ حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر نا دروازہ دق الباب کرتے ہیں، او اللہ کے بندے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ دیر کے لیے پناہ دے دو، کچھ دیر کے لیے پناہ دے دو۔ کوئی بندہ حاضر نہ تھا کہ حضرت مسلم کے بچوں کو پناہ دے۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم قاضی شرح کے گھر پہ آئے۔ قاضی شرح وہی قاضی جس نے فتویٰ دیا امام حسین علیہ السلام کا خون بہا دو، یہ جائز ہے، اسی قاضی شرح کے گھر پہ آئے۔ اے قاضی شرح، تو قضاوت کرتا ہے نا، تو فیصلہ کرتا ہے، خدا سے ڈر، خدا سے ڈر، یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اس کو کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے، وہ گلی کی نکر میں موڑوں گا، پھر انہیں اپنے گھر سے باہر نکال دینا، پھر ان کی قسمت جہاں جائیں وہاں جائیں، پھر میں ان کی مشکلوں کو دیکھوں گا نہیں، میں تو باپ ہوں، ان کی مشکلوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت مسلم نے اپنی گود میں دونوں بچوں کو لیا، پیار کے ساتھ پیار کرتا جاتا ہے، سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے۔ دونوں بچوں کے اوپر نیند کا غلبہ آیا، دونوں بچے سو گئے، قاضی شرح کے گھر میں سپرد کیا۔ اب یہاں پر حضرت مسلم نے گلی کی نکر کو لیا، حضرت مسلم آگے گئے، ادھر قاضی شرح نے دونوں بچوں کو باہر نکالا۔ اب دونوں بچے اللہ جانے کس طرح کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بچوں نے سنا، او مارو حضرت مسلم ابن عقیل کو، او مارو حضرت مسلم ابن عقیل کو، او مارو۔ ایک بچے نے کہا بڑے بھیا سے، اے بھیا مجھے یہ بتا، یہ مسلم کون سا مسلم ہے جس کو یہ کوفہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے مارو؟ بھیا نے کہا، اے میرے چھوٹے بھیا، محمد نے کہا، ابراہیم، یہ اللہ جانے یہ کوئی اور مسلم ہے، ہمارا بابا نہیں ہے، یہ ہمارا بابا نہیں ہے۔ بس عزیزان، دونوں بچوں نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے پہنچایا، درخت کے اوپر چلے گئے۔ ایک خاتون آئی پانی کو بھرنے کے لیے، جب پانی کو بھرا تو اس پانی میں دونوں بچوں کا چاند جیسا چہرہ نمودار ہوا۔ اس خاتون نے اوپر سے دیکھا، او ماں کی اجڑی ہوئی گود، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ صبح کا وقت آپ کیا کر رہے ہو؟ دونوں بچوں نے کہا، ہمارا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں سے بچتے بچاتے یہاں پر پہنچے۔ ہو کون؟ ہم علی کے نواسے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں، عباس کے بھانجے ہیں۔ اس خاتون نے کہا، میں تو آپ کے گھر کے ماننے والی ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ آگے اسی خاتون کے گھر میں خاتون نے جتنا ہو سکا خدمت کی، کہا اس دروازے کے اندر، اس کمرے کے اندر چلے جاؤ، اپنے آپ کو باہر نہ نکالنا۔ دونوں بچے سو گئے، اتنے میں اسی خاتون کا بیٹا آیا پریشان، کیا کہا؟ مجھے مسلم کے بیٹے نہیں مل رہے، عبید اللہ ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، مجھے وہ نہیں مل رہے۔ وہ خاتون کہتی ہے، شرم کر، کچھ حیا کر، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیوں قتل کرتا ہے؟ کہا مجھے انعام چاہیے۔ اب یہاں پر جب 2 بچے دونوں سو گئے تھے نا، ایک نے خواب دیکھا، بچوں تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہے، بچوں اٹھ جاؤ، بچوں تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ بس دونوں اٹھے، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کے رونے لگے۔ وہی رونے کی آواز اسی بندے کے کانوں پہ پڑی، وہی جوان کمینہ انسان اسی کمرے میں آیا، اللہ جانے جیسی حالت میں آیا۔ میں یہاں پہ کہتا ہوں، ایک ایک ہاتھ مارتا جاتا ہے،
دونوں ہاتھ اللہ جانے دونوں سروں پہ پڑے. اس کمینے نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, سر پہ پڑے تھے نا, زلفوں سے کھینچتا ہوا دونوں کو اٹھایا, پھر لے کے آ گیا دریا کے کنارے پر. دریا کے کنارے پہ لا کے کہتا ہے میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے, میں نے تمہیں قتل کرنا ہے. بڑا بیٹا کہتا ہے پہلے مجھے مار. ماں نے کہا تھا بڑا بیٹا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. بیٹے نے کہا, چھوٹا کہتا ہے مجھے مار, بڑا بیٹا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. اب یہاں پر تلوار چلی, دونوں ارے تلوار کا چلنا تھا, دونوں شہید ہوئے. یہ دونوں سر لے کے آ گیا عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں. جب لے کے آیا نا, کہا عبید اللہ ابن زیاد دونوں کو میں نے قتل کر دیا. کہا دکھا. دونوں سر باہر نکالے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم اس کے رخساروں کے اوپر پانی ڈال. ارے پانی ڈلتا جاتا ہے, بال آتے جاتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد کہتے ہیں یہ بال کیوں آ رہے ہیں؟ کمینہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا, میں نے ان کے سر پہ ہاتھ ڈالا, جس طرح میں اپنی طاقت کے ساتھ کھینچ رہا تھا نا, اسی طاقت کے ساتھ ان کے بال اتر رہے تھے. یہ وہی بال ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرا اللہ تو محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ, میرا اللہ ہماری اس قلیل سی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرا اللہ اس ذکر کے صدقہ میں میرا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. میرا اللہ ہمیں اہداف اور مقاصد امام حسین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا اللہ درِ مظلوم کربلا کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما.